واضح کرنے کے لیے تم قاتل ہو, تم نے قتل کیا ہے. یہ سٹائل ہوتا تھا, ناپا والے سکھاتے. تو مار دیا, فوج آیا, شہید کر دیا, مطلب آفٹر تھاٹ شہید تھا. اچھا 2016 میں پرائم منسٹر جب یہ نہیں تھے, پھر سے ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ کون ہے, کیا ہے, کس طرح ہوا ہے, اور نہ میں یہ کمنٹ کروں گا شہید ہے, نہ میں کہوں گا کہ ہلاک ہو گیا. یہ ایک انٹرویو موجود ہے, اور اس سے پہلے بھی. لیکن کل جو کچھ کیا ہوا وہ پرائم منسٹر نے کیا, عمران خان نے نہیں کیا. اور اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں دوڑ لگی ہے ٹکرز کی, خبروں کی, دو کی لگی. ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا اپنے آقا کی پٹائی کے بعد. مونا سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا, ون. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دے دیا. یہ بہت تگڑا. اور تیسرا والا ہوا بازی وقت کے جو منسٹر ہیں ہمارے, ان کا رچرڈ کوئس نے پروگرام کیا ہے. رچرڈ کوئس کا پروگرام ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ہوا بازی کی تاریخ میں. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, ہر بات پہ لیکن سے بہت ضروری ہے ذریعہ, کہ دوسری طرف کیا ہوا. نواز شریف صاحب اور اسامہ کے تعلقات کیا تھے, سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے, غیر شرعی قرار دینے کے لیے, غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے. اور یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے. تو ہوئی سے واٹ سے خواجہ آصف یہ بھی تسلیم کر لیتے کہ یار دیکھیں ہم نے بھی پیسے لیے تھے اسامہ بن لادن سے. تو تاریخ بہت تلخ ہے, تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے, بچا کے رکھتی ہے. جو قتل ہوئے اسامہ کے ہاتھوں, اسامہ کی تنظیم کے ہاتھوں پاکستان میں, ان کی تعداد جتنی ہے جنرل صاحب جانتے ہیں. ٹھیک ہے این بی سی پوائنٹ آپ کا آ گیا تفصیلاً. میں آپ کا میں نے امپریشنز پہ سن لیا. یہاں پہ ذریعہ پہ ایک کمنٹ دے. جی جی جنرل صاحب. این بی سی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ حالات کے ساتھ ساتھ سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے سوچا ہو اب امریکنز ہیں اتنی عمر لڑتے رہے, القاعدہ, پھر انہوں نے طالبان کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا افغانستان میں, پھر طالبان سے صلح صفائی کر لی. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت جو بنے گی افغانستان میں اس میں غالباً طالبان جو ہے وہ امریکن الائی ہوں گے. تو یہ تو صورتحال جیسے جیسے بدلتی ہے, لوگ اپنے سٹانس بھی اور چیزیں بدلتے رہتے ہیں. لیکن کل کے بارے میں جو آپ نے بات کی, دیکھیے بات یہ ہے, میری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی, پاکستان میں. لیکن یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں, جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر, تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر. یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے جہاں کشمیر کی ایفرٹ کو, کشمیر کی اسٹرگل کو ایک ٹیررزم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے, اور پاکستان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی درست کریں, جو ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہو رہی. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن سوچ کیا ہے. افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا, ان کی ناک کے نیچے سارا ٹی ٹی پی وہاں سے کرتی ہے اور این ڈی ایس اور انڈیا کرا رہا ہے, لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے. اس رپورٹ میں جو امریکن کانگریس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے. جب تک ایک اگریسو پالیسی کے ذریعے آپ اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں درست نہیں کرتے, آپ دنیا کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, کشمیری خود کھڑے ہیں. یہی پوائنٹ ہے,
چلیں اب دونوں کا پوائنٹ آگے میں مزمل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. مزمل صاحب, پی ٹی آئی کی جانب سے ہر بار ان کے وزراء کہتے ہیں عمران خان صاحب ہمارے وہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کے, وہ وزیر اعظم جو پرچی کے بغیر تقریر کرتا ہے. آپ نہیں سمجھتے اب بہت ہو چکا, بہت سے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر ایک پیپر پر لکھ لیا جائے تو ذرا مناسب رہتا ہے, پھر اوپر سے کل کا جو بیان ہے جیسے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, بین الاقوامی میڈیا الگ چیخ چلا رہا ہے, اپوزیشن کی جانب سے الگ جملے اور بیان بازی سامنے آ رہی ہے. میں اس حد تک تو متفق ہوں کہ عمران خان کو خود اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ میرا سلپ آف دی ٹنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل سے مجھے بھی بہت پیغام آئے ہیں اور بہت تصویریں لوگوں نے مجھے بھیجی ہیں ان کشمیری مجاہدین کی, یا ان کے جو مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں اور پھر ان کے جنازے پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر ان کی مقبوضہ کشمیر میں تدفین کی گئی ہے. لوگ بہت پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم تو مرتے بھی ہیں تو پاکستان کا پرچم اپنے جو ہے کفن کے اوپر رکھتے ہیں, ہمارے کافنز پہ پاکستان کا پرچم ہوتا ہے, پاکستان زندہ باد کے نعرے ہمارے جنازوں میں لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم پاکستان زندہ باد کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس پروگرام میں کہا گیا ہے کہ ہم مخبر ہیں اور ہم نے جو ہے بھارتی فوج کے لیے مخبری کا کام کیا ہے. اور اس پر بہت کل سے پروٹیسٹ, اور لوگوں نے میرے ساتھ بھی بہت پروٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ جنازے اور وہ پاکستان کے جھنڈے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, اور دو چار مخبر اگر کہیں ہیں تو وہ بہت نظر آتے ہیں اور آپ نے ٹی وی پہ آ کر اس کے بارے میں بات کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کل بات کر رہے تھے تو انہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے ابھی آپ کی افغانستان میں اتنی مدد کی ہے, آپ کی صلح کرائی ہے طالبان کے ساتھ, چکر پہ چکر لگا رہے ہیں ہمارے لوگ امریکیوں کے ساتھ. زلمے خلیلزاد کا آدھا وقت پاکستان میں گزرتا ہے, پھر وہ کابل جاتے ہیں پاکستان سے ہو کر, رپورٹ ہمارے خلاف آ گئی ہے. تو یہ عمران خان کی خارجہ پالیسی ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی ہے, وہ پرانے تو گالیاں دینے میں اور تانے دینے کا وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے, اپنی تو وضاحت کر دیتے کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے پچھلے 2 سال میں امریکہ کی, ان کو ٹرمپ کی کہ ٹرمپ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور رپورٹ میرے خلاف آ گئی ہے, اور جن بھارتیوں کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی اس کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے. یہ میری پالیسی ہے, فارن پالیسی, کہ میں امریکہ کے لیے اتنی غلامی کر رہا ہوں, اتنا کام کر رہا ہوں, اور جواب میں وہ پھر آج مجھے وہی مار رہے ہیں. وہ پرانے کیا کے لیے کرتے ہیں, اپنی کارکردگی اپنی پوزیشن تو وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ 2 سال میں انہوں نے کیا ہے. اسامہ بن لادن کی بات کرتے ہیں, اسامہ بن لادن کو کون لایا تھا پاکستان؟ اس وقت پاکستان میں جمہوری حکومت تھی جب وہ پاکستان میں آئے تھے اور انہیں اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا تھا. اور اس وقت پاکستان میں کس کی حکومت تھی؟ جب پاکستان میں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی گئی تھی اور جب پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کو دیے گئے تھے, اس وقت بھی پاکستان میں جمہوری حکومت تھی. اس کا ملبہ بھی ساری ان پرچی والے حکمرانوں پر ڈال دیں. جب بھی یہاں کچھ ہوا ہے تو یہاں بڑا سانحہ ہوا ہے تو یہاں جمہوریت تھی اس وقت. ان سانحات کے ذمہ دار بھی آپ ان جمہوری سیاستدانوں کو ٹھہرانا چاہتے ہیں. تو میرا مطلب ہے عمران خان صاحب تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. ابھی این بی سی نے بھی کہا کہ نواز شریف کی مدد کرتے رہے. اس وقت تو نواز شریف کی وہی پوزیشن تھی جو آج عمران خان کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ 1 پیج تھیوری پر تھے. عقل آنے میں انہیں بھی بہت وقت لگ گیا اور عمران خان کو بھی وقت لگ رہا ہے. یہ تو ایسا ہوتا ہے پالیٹکس میں. پیپلز بھٹو کو بھی وقت لگا عقل آنے میں. تو پالیٹکس گرو کرتی ہے, اور جب تک گرو کرتی ہے تب تک ہم ایک نیا بندہ پیدا کر لیتے ہیں وہ سارا کام کرنے کے لیے جو پہلے کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے فارن پالیسی کا اس گورنمنٹ کا. پچھلے فیلئرز جتنا بڑا ہی فیلئر ہے میں اس سے بڑا نہیں کہتا, تو اس کو ایکسیپٹ تو کر لینا چاہیے تھا. کم از کم کل انہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ شہید کی اور اس کی انہیں خود وضاحت کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز گل کے لیول پہ یہ وضاحت نہیں بنتی ہے. وہ آج آزاد کشمیر میں تقریر کر رہے تھے, دوبارہ دن میں 6 تقریریں کرتے ہیں وہ, اور تو کچھ کرتے نہیں ہیں. تقریر تو آج کی تقریر میں ہی اس کی وضاحت کر دیتے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے وہ؟ اچھا ابراہیم, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان ابھی بھی بہت کچھ کر رہا ہے, ہم صرف ماضی کی بات نہیں کریں گے. ایف اے ٹی ایف میں ہمارا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی ہم لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں پوری طریقے سے. اوپر سے اس طرح کا بیان, سوال پھر میرا وہیں پر آ جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم بات کریں, عالمی سطح پر ہم بات کریں تو مسائل کھڑے کر سکتا ہے جہاں پہلے ہی بہت سارے مسائل کھڑے ہیں ہمارے لیے.
دیکھیں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جب پرائم منسٹر گئے تھے نیو یارک UNGA میں شرکت کے لیے، تو اس وزٹ کو کور کرنے کے لیے میں بھی وہاں موجود تھا، اور وہاں پرائم منسٹر نے ایک ٹاک کی تھی، اور اس ٹاک میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں ISI نے مدد کی، اور بڑی اس وقت جو ہے وہ ہیڈ لائنز وغیرہ بنی تھیں۔ اب ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے ایبٹ آباد کا، اس میں کوئی ISI جو ہے وہ انوالو تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو انیشل لیڈ تھی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کویتی کی کالز تھیں، وہ جو پیغام رساں تھا، وہ ISI نے ٹریس کی تھیں، اور پھر اس کو انالائز کرنے کے لیے امریکی ادارے خاص طور پر CIA سے وہ انفارمیشن شیئر کی تھی۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ انیشل انفارمیشن جو ہے وہ ISI نے CIA کو دی تھی۔ تو اگر ایک ایسا دہشت گرد جسے ISI ڈھونڈ رہی تھی اور اس کو کوئی اس کے بارے میں کلو ملا اور انہوں نے اس وقت امریکیوں سے شیئر کیا، تو کیا وہ پاکستان کا، پاکستانیوں کا، پاکستانی حکومت کا یا پاکستان کی فوج کا ہیرو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو شہید قرار دیں؟ تو ایک تو اس کانٹیکسٹ میں اس کو بیان کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، اب ہمیں نہیں پتا کہ پرائم منسٹر دل سے اسامہ بن لادن کو کیا سمجھتے ہیں، دہشت گرد سمجھتے ہیں یا شہید سمجھتے ہیں، لیکن میں اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پرائم منسٹر نے ارادتاً اسمبلی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس کو ارادتاً جان بوجھ کر شہید کہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا، یہ ان کی زبان پھسلی ہے، دل سے وہ کچھ بھی سمجھتے ہوں، ظاہر ہے کہ دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کے کتنے نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہی تھا ان کا، ان کی زبان پھسلی ہے۔ دوسرا، یہ بات ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر کو بہت ہی محتاط اور نپے تلے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر سے اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، اور کوئی تقریر نویس رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس غلطی کے علاوہ ایک بات اور بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بہت سے حلقے ایسے ہیں جنہوں نے ایک میگنیفائر رکھا ہوا ہے، ایک مہذب عدسہ، اور ان کی ہر تقریر میں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، اور اس کو وہ بہت زیادہ ایشو بنایا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر فلاں فورم پہ گئے، وہاں وہ ٹھیک طرح سے بیٹھے نہیں، فلاں فورم پہ گئے تو وہ باقی جو رہنما تھے وہ چل پڑے اور وہ نہیں چلے ان کے ساتھ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ اب اگر اس اسپیسیفک معاملے کی بات کی جائے تو اس پہ بہت اچھا یہ ہوتا کہ ایک تو پرائم منسٹر آفس سے اس کی وضاحت آ جاتی، نہ ہوتا تو آج کشمیر میں جب وہ بات کر رہے تھے آزاد کشمیر میں نریندر مودی کے بارے میں، عالمی معاملات پر بھی، تو اس میں وہ اسامہ بن لادن کا دوبارہ ایک دہشت گرد کے طور پر ذکر کر سکتے تھے۔ اگر وہ باضابطہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں کل والے اپنی بات کو کلیریفائی کر رہا ہوں، تو وہ اس میں تقریر میں دوبارہ دہشت گرد کر دیتے تھے۔ لیکن تو نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر اتنی بڑی بھول چوک کریں گے۔ اتنے پارلیمنٹ کے فورم پہ ان کو پتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کو پتا ہے کہ اس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اچھا ہوگا ابھی بھی کہ اس کے اوپر ایک بڑی زبردست وضاحت جو ہے اور لاؤڈ اینڈ کلیئر وضاحت جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس سے آئے۔ مونک، 2 سالوں میں یہ کوئی پہلا بیان نہیں ہے جس پر پرائم منسٹر کو اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر وزیر اعظم ہی نہیں، ان کے وزراء بھی آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں کہ جس پر PTI کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ کل کا جو بیان تھا